پیارے دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے، تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک جو سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا سامان اگر پھینک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا، میرے اکیلے کو کیوں؟ سب سوار ہیں تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب لوگوں پر تقسیم ہو جائے گا اور سب لوگوں کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم پڑا کہ سمندری لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدمزاد نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی تھا۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور کہا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جسے کہتے ہیں نا، غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا آگ جلا کر۔ اب وہ آگ چولہے کی آگ تھی، اس کی جھوپڑی میں لگ گئی اور جھوپڑی لکڑی کی تھی، وہ جلنے لگی۔ سوداگر نے اپنی جھوپڑی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چیخنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب یہ چھوٹی سی جھوپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ، تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، اب کچھ بھی میرے پاس نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں، یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر کیوں آ رہی ہیں؟ ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے پاس ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش
تھا کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا جس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا۔ وہ لوگ جو کی جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زار و قطار رونے لگا، وہیں سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لے کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تر و تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے آج کی ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔